اگر تم دین اور کے راستے پر چلنے والے ہو، توحید پرست ہو، اللہ نے فرمایا کہ اگر اگلا آدمی تمہاری بات کو سن کر کے غصہ ہو جائے تو تمہیں نرم ہو جانا چاہیے۔ ہم حامل شریعت توحید اپنا تم کسی کے سامنے دعوت اگر پیش کر رہے ہو، حق بات بتا رہے ہو، سچی بات سے لوگوں کو روشناس کرا رہے ہو، اللہ نے ایک طریقہ بتایا، اتفاق سے بات کرتے کرتے اگر اگلا آدمی غصہ ہو جائے، کہا جاتا ہے کہ جو کتے زیادہ بھونکتے ہیں وہ کاٹا نہیں کرتے۔ اتفاق سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس آدمی کے اندر زیادہ کمزوری ہوتی ہے اس کو زیادہ غصہ اٹھتا ہے۔ دبلا پتلا اگر آدمی ہو، تھوڑی سی بات بولے تو دیکھو اس کی نسیں تن جاتی ہیں، لیکن جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کو دھیرے دھیرے غصہ اٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں سے ملو گے جو بے دین لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے ملو گے جو کفر اور شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر تم دین اور کے راستے پر چلنے والے ہو، توحید پرست ہو، اللہ نے فرمایا کہ اگر اگلا آدمی تمہاری بات کو سن کر کے غصہ ہو جائے تو تمہیں نرم ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ پتھر پھینکے تو تم پھول سے جواب دو، اگر تمہارے اوپر وہ سخت ہو رہا ہے تو تم نرمی دکھاؤ، اس لیے کہ دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، دشمن سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کبھی بھی، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ جب کوئی آدمی تم پہ غصہ ہوتا ہے اور تم اس کے سامنے محبت پیش کرتے ہو، نبی کونین کی زندگی کی طرح اسلام نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ دین کا کام کرنا چاہتے ہو، دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو، اگر کسی آدمی سے بحث کی نوبت آ جائے، گفتگو میں اگر کسی بات میں اگر تکرار ہو جائے، اللہ نے فرمایا جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اگر کڑک ہو جائے تو وہ نرم ہو جائے۔ اس لیے کہ کبھی بھی اگر آندھی آتی ہے، زور کی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی بڑی عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، لیکن ایک سمجھدار آدمی جب آندھی آئے تو بیچ سڑک پہ سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوا کرتا، بلکہ جب آندھی آتی ہے خاموشی سے وہ بیٹھ جاتا ہے کسی دیوار کی اوٹ میں۔ جب آندھی گزر جاتی ہے وہ جانتا ہے کہ آندھی چند لمحوں کی ہے، پھر اس کے بعد وہ جاتا ہے تو وہی زندگی ہے، وہی دنیا ہے، وہی کام ہے، وہی کاج ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر دین کی دعوت دے رہے ہو، کوئی آدمی تمہاری بات کو اگر ماننے کے بجائے تم پہ غصہ ہوتا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس سے نرم رویے، نرم لہجے میں اس سے بات کرو۔ جب نرم لہجے میں بات کرو گے اس کا دل پگھلنے لگے گا، اس لیے کہ ایک آدمی بہر صورت انسان ہے، وہ پتھر تو نہیں ہے، وہ کبھی بول کے چلا جائے گا چار آدمی کے سامنے غصہ مٹانے کے لیے، آپ کے سامنے غصہ ہو کے بول کر کے چلا جائے گا، لیکن جب اکیلے میں بیٹھے گا، سوچے گا، اس کے دل کے اندر وہ تجزیہ کرے گا تو اس کے اندر سے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا اور کہے گا کہ تو کیسا آدمی ہے۔ وہ آدمی جس کے سامنے تو بات کر رہا تھا اس کے سامنے تو کتنا غصہ ہو کر کے آیا ہے، لیکن تیرے غصے میں کتنی محبت سے اس نے جواب دیا۔ زندگی کا تجربہ بتاتا ہے کہ دعوت کے میدان میں اگر آدمی غصے کا جواب غصہ سے نہ دے تو 50% کیا 100% وہ اپنے مقصد میں کامیاب نظر آتا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان اگر سچی بات کو پیش کر رہا ہے تو اعتماد، کانفیڈنس کی وجہ سے وہ اندر سے غصہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اتنی اچھی بات بتا رہا ہوں، یہ آدمی غلط پر ہونے کے باوجود بھی کیوں نہیں میری بات کو مان رہا ہے۔ کیا کیجئے گا، اس کے پاس دماغ اتنا ہی ہے، وہ غصہ ہوگا۔ یہ اس کا ظرف ہے کہ وہ آپ کے اوپر غصہ ہوتا ہے اور یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس پہ محبت لٹائیے۔ جب غصہ کے بدلے آپ محبت لٹائیے گا، دھیرے دھیرے وہ اسلام سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔